ہوں میں دسنا آشکا نے حضور دے متعلق کی آخیا ہے اللہ خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول فرما دینے پہ منم خاک سرے کوئے محمد. دیکھو ہند الولی غریب نواز دیکھو غور کرو اج کل دے لکھاں مولوی خواجہ غریب نواز دی جتی دی نوک تو قربان کر سکتے. آپ فرماندے پے منم خاک سرے کوئے محمد اسیر حلقائے موئے محمد زمانہ در خیال لیلۃ القدر حسن در بند گے سوئے محمد. حضرت شاہ شرف الدین بولی کلندر کی بافر منم میں خیال نم دانم کجا رفتم شدم غر کے وسالے نم دانم کجا رفتم. اے سنو غلام روئے عبودم اسیرے موئے عبودم غبارے کوئے عبودم. اے کملی والا تیری گلی دا میں غبار بنا غبارے کوئے عبودم نمے دانم کو جا رفتم. خاشا شرف دی بول کے اندر اے گل فرماندے پے مولا جامی کی با فرماندے پے ام سگت را کاس جامی نام بودے. سبحان اللہ. میں نے جتنے ولی اللہ گزرے نے سارے مقلد گزرے نے کوئی ولی غیر مقلد نہیں. آپ کی فرماندے نے خواجہ اور دوستو حضرت جامی صاحب کی فرماندے پہ آپ سگترا کاش جامی نام بودے یا رسول اللہ کاش تیرے کتے دا نا جامی ہوندا سگترا کاش جامی نام بودے قیامت برزبانت گاہے گاہے. یا رسول اللہ کہا تواڈے کتے دا جامی ہوندا اور کدی میرا بھی تواڈی زبان تے نہ نکل. حضرت پیر شاہ شیخ الاسلام والملت والدین رحمت اللہ علیہ سب کہو نہیں بلند آواز سے کہو رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا محمد حسین صاحب مرولوی رحمت اللہ علیہ حج شریف واسطے جان لگے آپ نے فرمایا اللہ ولی اے مولانا میرا کپڑا لے جاؤ کفن میرا ساڈی تے محبت. حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے مولانا یہ میرا کپڑا لے جاؤ اور مدینے لے جانا. سبحان اللہ. کتنے لے جانا؟ مدینے. سارے لوگ مکے کفن لے جاندے ہیں آپ نے فرمایا مدینے لے جانا. فرمایا حضور کی کراں گا فرمان لگے اے میرا کفن مدینے لے جاؤ اور جا کے دوجے لوگ کفن بھیج دین مکے تاکہ آپ زمزم دے نال توتا جائے. لیکن میرے شیخ دا عقیدہ عشق اور محبت دا عالم کی ہے. آپ فرماتے نے اے لے جاؤ اللہ کو نہیں کفن اور اتنے جا کے اے کفن مدینے پاک دیا گلیاں میں وچھا دیا جائے اور لوگ اتوں گزرن گے پے جدو مدینے پاک دا کتا گزرے ادو لپیٹ کے لے آویا جائے. اللہ مولوی صاحب فرماتے ہیں میں آپ کو حکم کو لے گیا جا کے میں مدینے پاک اللہ کو نے بچھا دیتا بچھایا لوگ گزرتے رہے. ایک دن گزر گیا میں لپیٹ کے گھر لے گیا دوسرے پھر آ کے بچھا دیتا حتیٰ کہ تیسرے دن ایک میں خود کتے نو آ گھیر کے لیا جڑا کفن شریف دے اتوں گزرتا گیا گزریا تو میں لپیٹ لیا میں لے کے واپس آیا تے حضور شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے فرمان لگے اے میری گل کسی نے دسنی نہیں. سنتے پہ یہ جو واقعہ میں راتی لاہور بھی بیان کیتا بعد لوگ اپنی چٹا بھی بھیجیاں آپ دی ساری اولاد بھی بیٹھی. سنتے بھائی پیر کرم شاہ صاحب بھی موجود سن مفتی محمد صاحب نیمی صاحب بھی موجود سن دیگر تمام علماء کرام لاہور دے تقریباً موجود سن. میں واقعہ بیان کیتا اور میں اپنے دلوں خیال کیتا کہ ایک ہی وجہ کہ شیخ الاسلام اتنے دین دا سنیاں دا بادشاہ ہوئے تے کپڑے تو کتا گزارے تے کتا مدینے پاک دا گزارے.
یہ کوئی اجازت بھی ہو سکتی؟ مت کوئی فرقے والا اعتراض کرے. ایک میں شعر پڑھیا کہ مولوی محمد قاسم قصائد قاسمی دے اندر صفا دا غالباً 11 ہے. وہ تک شعر لکھ دیں آدھے نے بحق خواجہ مودود چشتی. یا اللہ خواجہ مودود چشتی سے بحق خواجہ مودود چشتی کے سگرا او سازد بہشتی. مولوی محمد قاسم بانی مدرسہ دیوبند کہندے نے مینوں کتے نو مودود چشتی دے صدقے جنتی بنا دیو. اپنے آپ کتا کہندے پے. میں کہنا وہ تے مولوی صاحب اپنے آپ کتا کہن ڈے نے تے شیخ الاسلام نے فرمایا مدینے دا کتا میرے کپڑے تو گزرے. بڑا فرق ہے سمجھ پے. مولانا جامی نے فرمایا کہ کاش میں مدینے پاک سرکار دو عالم دا کتا ہوں. سمجھ یہ کہنے دیکھو جی کتا بڑا ہائے ہن چکے اے ڈی سی ایس پی صاحب کہن گے اے بڑے فرقہ درانہ وعدہ ہو رہی نے. ہن اے لوگ بڑا تعجب دی گل ہے انہاں لوکاں دی تقریراں نہیں سن دے. کدی لوکاں دی تقریراں سن تے انہاں پتہ لگے پی کی کچھ ہے لوگ سانو کہندے. ہن میں بیٹھیے ہن میں عرض کردیا اے پوچھا تہاڈے کولوں تے کتے دی اے آندے پتہ کی دیکھو جی سنی ہو کے مسلمان ہو کے اپنے آپ کتا کہہ رہے ہیں. اشرف المخلوق ہو کے اپنے آپ کتا. اوے ایسی کتا پر گیا جنت جیسی صحابہ کہف دا کتا. کنہ دا کتا سی بولو. میں پوچھا اللہ کو پوچھ اے میرے مولا کتا جنت وچ کیویں لگا گیا ایڈا پلیت. جاگ رہا کہ سو گئے ہو؟ کتا کتنے گیا جنت گیا. بولو کی فتوی ہے کیا ہے کہ نہیں. یعنی کتا سن دے جی کتا کتا جنت وچ اور کنہ نال صحابہ کہف نال. صحابہ کہف نال کتا مل گیا چنگیا نال سنگ کر لیا تے جنت میں چلا گیا. میں پوچھنا اس کتے نو بھی ولیاں دی پچھان سی. کتے نو ولیاں دی ہن تے بندیاں نو بھی ولیاں دی پچھان نہیں رہی. یعنی سن دے بھائی کتا ولی پچھان گیا پیا رب دے ولی نے. سن دے بھائی ہن تے ایسی کوئی پھٹکار پی گئی ہے انہاں نو ولی لبدا ہی کوئی نہیں. سن دے بھائی تعجب دی گل انہاں نو پتہ ہی لگدا. یعنی کتا جڑا ہے او حبے کافلا مل گیا تے دوست جنت چلا گیا. ہن میں دسدا ایسا پیا نال کو سنگی سنگ نہ کریے بے کل نو داغ نہ لائیے. سنگ چنگا ہوئے تو بندہ بخشیا جاتا. الحمدللہ ساڈا سنگ چنگا ہے. کسے دا مجد الفسانی سنگ بیٹھو کسے دا مجد الفسانی نہ سنگ کسے دا خواجہ غریب نواز نہ سنگ کسے دا داتا لویری نہ سنگ کسے دا نظام الدین اولی نہ سنگ کسے دا غوث پاک نال سنگ. گرچہ مننا پاک اسلم دل بپاکا بستام. اسی بے شک گناہگار ہاں دل ساڈے پاکاں دل ساڈے پاکاں نال نے. اور او پاک تاجداراں دے نا امیراں دے تاجداراں دے نا امیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے. سارے بولو دیوے بل دے صدا فقیراں دے تاجداراں دے نا امیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے. دیکھ لو راوی تو پرلے پاسے داتا صاحب دا دربار ہے او اللہ دا پیارا ہے اور دین دا بادشاہ ہے. ارلے پاسے شدرے دنیا دا بادشاہ ہے اور راوی تو ارلے پاسے چراغ بھی روشن نہیں ہے. اس پاسے کی ہے دیوے بل دے صدا فقیراں دے. سارے بولو دیوے بل دے صدا. کنی دیر حاجی صاحب لوگ نہیں دیر تین جاگ سکتے جی. میرے لاندے پیچھو جیسے ماشاء اللہ یعنی ازمائش کرتے ہیں لوگ سنتے پہ جی. یعنی 12 بجے تک ہوں تو بچارے ستے نے شیر پڑھنے کے قابل نہیں رہ گئے. دیوے بل دے صدا دیوے کدے بل دے فقیراں دے درویش تے درویشاں دے دیوے کوئی بجھا نہیں سکتا. بڑے بڑے مولوی پھوکا مار دے پے. ایت کی داتا جویری رحمت اللہ علیہ دے دربار تے جتیاں دا ٹھیکہ سنبھالن والا 6 لاکھ ہویا. کنا ہے بولو بولو نا سرکار 6 اچھی بولو بولا 6 شکر اللہ صاحب بولا بھی حاجی صاحب زور لگتا ہے. کنا ہوا اجے قبر فائدہ نہیں دیندی. جتیاں سنبھالن والے دا ٹھیکہ
6 ਲੱਖ ہے تے جے جتیاں مارن والے دا ٹھیکہ ہوندا پتہ نہیں کنے لاکھ ہو جاندے نہیں سمجھدے جاگ رہے ہو صرف جڑے سرکار دی زیارت کرن جاندے جتیاں انہاں دیاں سنبھال دین تے کنا ٹھیکہ گورنمنٹ نے لیا 6 لاکھ سن دے پے اے جے چیف صاحب نے چیف صاحب چیف ہے ایتھے چیف صاحب جڑے اوقاف وچ لگے نا نہیں لینا چاہتا انہوں نے میں ایک دن پوچھا ملاقات کی میں کہا حضور والا قصور اے مینوں دسو بھی یہ تسی داتا صاحب ذرا کھولو انہوں لاؤڈ سپیکر نو داتا صاحب آندے نو کچھ نہیں قبراں والے دن بڑی مہربانی جان کے بند کیتا ہے ابھی 12 بجے تو بعد وہی کام سارا مدم پہ آیا ہے میری مقدر ہے بھی جتھے بھی جہاں 12 تو پہلا ٹائم نہیں ہوتا نال بات کرو لا چوکیدار چکو لوگوں کو جگائی رکھو یعنی کنے لاکھ دا ٹھیکہ 6 لاکھ دا کیڑی بارگاہ دا اچھی بولو داتا صاحب 6 لاکھ میں پوچھا چیف جی تسی آندے ہو ولی تے قبراں نے کوئی نہیں دیندے جیوں دے مر گئے اینو مر گیا کہندے ہو جی آن والے بندے کا ٹھیکہ 6 لاکھ صرف جتیاں سانبھڑتا ہوا جی جتیاں مارن والے کا پروگرام بن جاتا پتہ نہیں کنے کروڑوں کا ٹھیکہ بن جتیاں مارن والے اصا ہونا یہ جی جتیاں سنبھالنے والے کا ٹھیکہ ہے اسی مطالبہ کرنے پہ جتیاں مارن والے کا ٹھیکہ کرو سمجھے بھائی جی داتا صاحب دی بارگاہ وچ جتیاں رکھیاں جان تے سنبھال لے کنا ٹھیکہ 6 لاکھ تے لیٹرین دا ٹھیکہ 3 لاکھ جتھے لوگ پیشاب جا کر دیں تے تہاڈی مسجد دا کنا ٹھیکہ ہے جتھے جیوں دے 7 من دے مولوی لگے پھر دے جیوں دے جاگ دے گوشت جیوں دے جاگ دے 9 من دا 10 من دا مولوی 11 بول دے چھڈو 11 من دا مولوی 5 شیر دی داڑھی کنے شیر دی 5 شیر دی داڑھی 12 من دا مولوی سننا پیا تے 2 من دی پنی سننا پیا جے وال سارے وجود دے لائیے تے 7 شیر بن جی لیلا منیا دریائی گھوڑا ہویا کہ مولوی کا دا افسوس اے مرن گے خدا دی قسم کسے تھکنا بھی ہے او اللہ والا میرے کملی وانداز کے جا لا الہ اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ دے پاک بات بندے تاجداراں دے نام امیر دے سارے بولو دیوے ول دے صدا چلو دیوے بڑا بندہ کنی دیر پر دیوے ول دے صدا فقیر ایک باری سارے آخر میرا ایمان تازہ ہوئے سارے سنی دیوے ول دے صدا دیوے ول دے صدا فقیراں دے بڑے بڑے امیر مرے تاجدار مرے اور بڑے بڑے سردگار مرے پر ویکھو شیخ الاسلام دا دیوے ول دے صدا فقیراں دے ہن انہاں بھی آکھیا سا تال شب بخاری دی برسی منانی برسیاں بنانی ہوں میں پوچھنا ساڈے لو ویک شیخ الاسلام دنیا تشریف وصال ہوا نا اسی تھان تھان جلسے کرا لینا تعزیت یہ نہ آخیا چلو اسی بھی کام چاہیے شروع یہ نقلئی نے نقلاں کرتے ہیں ساڈیاں یہ برسیاں منا رہے ہیں سن بھائی ہوں میں کہنا چلو الحمدللہ انہوں برسیاں منائیاں یوم آزادیاں پاکستان دے دن منائے چنڈیاں لائیاں میں کہنا جی نبی پاک دی پیدائش دی خوشی نہیں تو پاکستان دی کالی خوشی وہ جی نبی پاک نو نبی نہیں بننا وہ جی نبی پاک نہ ہوتا تو مسلمان ہی نہ ہوتا مسلمان نہ ہوتا تو ملک پاکستان نہ ہوتا اور جنہیں صدقے پاکستان ملیا وہ دن کی خوشی نہیں کی تے پاکستان کی خوشی کرنا تو ماما لگنا پاکستان کی خوشی کا نہیں کرنا تھی تو ملک پاکستان کی دشمن سو اور مخالفت کی کلمہ پڑھ کے سویرے
تو آواز دے کلمہ پڑھ کے اپنی بیوی دی سہوں چاہ کے کہو تیرے وڈے جڑ سن خدا دی قسم کیا ملک پاکستانی محتے سن خدا دی قسم نہ چکی نہ رسول دی کدی قسم چکے چکے بیوی بہت اپنی بیوی دی قسم چکے آخے مینو اپنی بیوی دی قسم ہے ساڈے وڈے پاکستان دی حمایت سارے نہ نہیں لینا وڈے ٹیپ چا سوانی ہے سارے وڈے تواڈے پاکستان دے دشمن تسی پاکستان وچ رہ کے یعنی جھوٹیاں چنڈیاں لا کے ضیاء الحق نو دھوکھا دینا چاہتے بڑے مکارو مسلمانوں نو دھوکھا دیندے ہو اللہ غنی یوم بخاری منا دیو او پتہ لگا تسی بھی بانے بنا بنا کے اپنی گلاں پوریاں پہ کر دیو پر میں صدقے جاواں سنیو تہاڈی جُتی دی میں خاک ہو جاواں او جڑے میرے سرکار دے عاشق نے اللہ غنی او دنیا تے بھی زندہ نے تے قبراں وچ بھی زندہ نے اج بھی زندہ نے اور دوستو پھر کی ہوندا ہے لکھاں تے ہزاراں لوگ دروازیاں تے جا رہے نے اور دوستو ایک میں سیکٹری نو پوچھا سیکٹری جی ایتھے قرآن کنے ختم ہوندے نے او کہن جناب اوسطاً روزانہ 5000 قرآن ختم ہوندے داتا صاحب کنے ہزار کہندا اوسطاً ساڈا خیال ہے ساڈا خیال ہے کہ 5000 4000 5000 قرآن پاک ختم ہوندا ہے تے تہاڈی قبر تے کنا کو ختم ہوندا ہے بلکہ اوتھے کاہ نہیں کدی جمیا سنتے پہ نہیں اللہ دی قسم ساڈی قبر شیخ الاسلام دی مدار جا کے دیکھ اے سجری گل جے آندے نے پتا کی آندے نے آدھر ویکھو جی ایکسیڈنٹ ہی نہ ہوندا جے انہوں پتا ہوندا میں تو پہلا بھی ایکسیڈنٹ ہویا او دا رب نو پتا سی پر ایکسیڈنٹ کیوں ہویا اللہ تعالی نو پتا سی نا کہ جس وقت ملکڑ موت جائے گا موسیٰ علیہ السلام دے کول اوتھے جاندے ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہویا ایکسیڈنٹ کہ نہیں میرا خساں آپ نے کھچ کے بولو سرکار کس بولو سارے تو کھچے نو نو کھچن دسو کہڑے کام لگے اللہ حفاظت کرے اس طرح نہ ادھر کریا کرو تو کہڑے دھیان لگا کی بتا یہ بھی ادب والی شاید یہ کس تماچا ماریا سارے بولو کنو ملکن موت نو تماچا ماریا پھر کی ہوا اکھ دا آنا باہر آ گیا یا اللہ ایڈا ایکسیڈنٹ ہے جی پیغمبر نے چانڈ ماری نوری نو نوری دی اکھ بھی ہوندی ہے تو نوری دی اکھ کدی نہیں ہوئی نوری دی اکھ چانڈ ماری اللہ نو پتا سی سندے پہ اللہ نو معلوم سی تے پھر کیوں ملکن موت نو کلیا اکھ کڈان واسطے کلیا بول تو چڈو جی شیخ الاسلام نو پتا ہوتا کار تے نہ پیندے میں نے اللہ نو پتا سی بھائی ابلیس نے سجدہ بولو نہیں کرنا تے ضرور انہوں حکم دے کے اپنے سامنے کھڑیاں کروانا سی پتا سی کہ نہیں بولو پتا سی پر پھر کیوں حکم دیتا اللہ نو پتا سی نا پہ نمازاں 5 رہ جانیاں نے تے 50 کیوں دیتیاں واقعہ ہو رہا علم ہونے دے باوجود واقعہ ہو رہا نہیں سمجھے علم ہونے دے باوجود گل سمجھو واقعہ ہو رہا تے ملکن موت نو چنڈ وجی اکھ نکل گئی اللہ تعالی نو معلوم سی اللہ ہوگا نہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا اللہ نو معلوم سی کہ نمازاں 50 نہیں 5 رہ جانیاں نے اللہ نو معلوم سے میرے خلیل نے اپنا بچہ ذبح کرنے واسطے لے آنا ہے پتا سی ایک گل میں کرنا ابراہیم علیہ السلام جی پتا ہوتا کیوں نہیں جاندے پتا ہوتا میں افسوس چونکہ وقت نہیں نا ہوں 12 بجے ٹائم یہ کی وقت ہے ورنہ میں کھول کے مسئلے بیان آدھے میں پوچھنا تے کو چلو یہ یوسف علیہ السلام نو پتا ہوتا نا کدی ہے سنتے پہ یہ یعقوب علیہ السلام نو پتا ہوتا تو یوسف علیہ السلام کی محبت جی نہ روندا پتا ہی نہیں میں کہنا یعقوب علیہ السلام نہیں سی پتا یوسف علیہ السلام تو پتا سی نا میرا پیو کنان چ رہندا وہ کیوں نہیں ملے گل سمجھے ہو گل سمجھے پتا ایسی کہ نہیں یوسف علیہ السلام نو بولو اہل سنت او سنت بولو اہل
سنت پتا ہے سی کہ نا پتا سی نا بھائی بالکل لیکن نہیں ملے یعقوب علیہ السلام نو پتا سی لیکن روندے اس واسطے سن پہ بغیر تیری اجازت تو پتر نو مل نہیں سکتا سن دے بہن ورنہ پہلے آپ نے فرمایا میرے بچے لے جاؤ گے تھی آخو کہ بگیاڑ کھا گیا انہیں وہی گل آ کے پھر دوبارہ خیر میرا موضوع ہے نہیں دستا ایسا پیا جس ویلے لگے گا تو میں کی دس رہا سا یعنی پھر کی ہوا نمازاں کنیاں رہ گئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتا آدھے جی ابراہیم السلام پتا ہوتا تے پھر ایک آدھی قربانی ہے ایک آدھا امتحان ہے پھر جی بچے کا پتا سی بھی ذبح ہونا نہیں وہ ذبح ہونا یہ گل سمجھ رہا تو میں کہنا چلو یہ صحیح ممتحن جہاں امتحان لوے نہ گلا کرو کاکا جیڑا امتحان لوے امتحان اگر انہوں پتا لگے گل سمجھو مہربانی اگر امتحان لین والے ممتحن نو پتا ہوئے کہ اے بندہ اے لڑکا طالب علم کامیاب ہے تو انہوں کی ضرورت ہے پرچہ رکھن دی اگے جاگ رہا اللہ نے چو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امتحان پاس نے تے پرچہ رکھن دی ضرورت گل ہوئی ہے کہ نہیں ہاں میاں جی شیخ الاسلام نو پتا ہوگا تو پھر میں جی یہ پائیا اگر ویکو جی یہ ایکسیڈنٹ ہو تو فوت ہو گئے شہید ہوئے بولو کہ مسئلہ شہید ہے حضرت جی شہید ہوئے دسو نا کی مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے شہید نے شادی کنی قسم آپ شہید نہیں شہید نے نا سنتے پہ اور شہید نے آپ نے شہادت کا بڑا شوق سے ہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن یہ واقعہ بالکل مشہور و معروف نہیں بلکہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ آپ کو باہر دفران لگے اندر وچوں ایک گونج دی آواز آئی اجے بھی تو دیکھو اٹاں باہر لگی سن کہ جڑے لوگ زیارت کرنے جائے گونج دی آواز آئی انہاں دروازہ کھولیا ویکھیا تے کم از کم 6 انچ نال دیوار جڑی قبر دی جگہ ہے وہ نیچے اترا ہو گئی جدو آپ نے اتوں اٹاں کھولیاں وچ قبر بالکل تیار ہے میرا خیال ہے یہ ہزاراں لکھاں تعداد وچ لوکاں نے ویکھیا گل سمجھو تہاڈی قبر دے متعلق بھی کدی تانوں علم ہویا ماذا تک سے بغدن یہ نہیں پتہ لگنا مرنا کتنے ہے سنتے پہ یہ نہیں پتہ لگا سائیاں قبر پہلا کٹ چھڑی سنتے پہ نہیں قبر پہلا کٹی اتو لے جسے 200 اٹا 4 قبر مکمل تیار کلو ہم 1.5 دابڑا مٹی نکلی آپ کو دفنایا گیا ہوں میرا مطلب ہے آندھنے جی پھر مرے کیوں مرنا تو ضروری ہے جانا تو ضروری ہے یہ مرن کہہ لو تھی میں کہنا مرنے نہ کوئی اس جگہ تو دوسری جگہ منتقل ہونا ہے مرنا بس اس عالم تو دوسرے عالم والے معمولی جی موت ایک آن دی آن موت ہے کہنا لیکن ایسی موت جی اس جگہ تو دوسری جگہ منتقل ہوتی بس اینی موت سنتے تو میں دس دس پیا آپ کو پتا لگا کہتے ہیں آپ شہید ہو اور میں نے ایسے لوگ ہیں جنہ دے منہ دی لوکاں زیارت نہیں کی دیکھا نہیں بلکہ ضیاء الحق صاحب بھی ایک قبر تے آئے نے ایک میت تے آئے سن آپ ضیاء الحق صاحب اے لکھو آئے تے آپ نے فرمایا کہ منہ بکھاؤ انہوں نے جناب یہ منہ نہ ویکھو طبی وجوہات کی بنا پر طبی بولو تھک منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہے ان کے پاؤں کی انگلی کٹی ہے ایک بھائی ہسپتال انگلی کٹا دی انہوں نے کھیکھڑ ویکھو کھیکھڑ انہوں نے کی ویکھو بولو اس نے تو انگلی کٹا لی روز تیجے دن ہسپتال میں کوئی اتنے کی لینا ہوتا ہے کڑی کڑی ہسپتال وہ تو ہسپتال آ کے یاد لے کتوں آ جائے 5 دن پھر آ جاتا ٹوٹ جاتا ہے اتنے پتا نہیں کہ ہر وجہ سے انگلی جا کٹائی اس ہے جی ان کے پاؤں کی انگلی کٹی ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہے تو دوجا کی تھی بیلی یہ میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے تو نہ پتہ کیا طبی وجوہات کی بنا پر بولو نا بھارتی یاد کر لو طبی وجوہات کی بنا پر اس کا منہ دکھانا نہیں ہے کیوں کی گل ہے اتنے کو موتر گیا منہ تے کی طبی وجوہات لکوا ہو گیا کی گل ہے دند باہر نکل گئے یا جیب لمک گئی ہے یا کی ہوا میرا مطلب طبی وجوہات کی ہوئی نے منہ نہیں رہا بکرے کا منہ ہو گیا کی گل ہے یعنی منہ نو کی ہوا ہے
جی طبی وجوہات کی ہوئی نے منہ دی تصویر بدل گئی ہے یا منہ بدل کے پیروں لگ گیا پیر بدل کے منہ لگ گئے یہ طبی وجوہات کی ہے سمجھنے وہ وجوہات کی یہ سیدھی گل نہیں بیاندے پھر نبی پاک دی توہین کردا گیا ہے تے منہ ڈنگا ہو گیا ہے تے زبان بنے نکل گئی ہے تے شکل تبدیل ہو گئی ہے وکھانی نہیں ان ایک گل یار ایک گل تو پوچھنا ایڈے پکے جے کسے بندے نے او دا عقیدہ نہیں چھڈیا جڑے انہوں منن والے نے وہ آندے مردے مر جائیے اساں پائیے دا جٹ نہیں چڑھنا ایمان ہوں میں کسی مولوی کا نام دے لیا یہ نہ بڑے آخر اصل بیان دا جے سانو بیان دا جے تسی پوچھا جی قرآن چاہو ہمیں تہاڈا نام لیا سی بالکل نہیں ایسی کسی نے کہنا میرا مطلب منہ نہیں بکھایا ساڈے علماء کرام اللہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد نعت اللہ صاحب مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبد الغفور صاحب ہزار میں اور حاجی صاحب اللہ سب علماء گئے میرا کنی دیر تک ایڈا چہرہ شیر دسی ہے ساری زندگی جنہ یار دیاں تعریفاں کرنیاں نے اور نبی پاک علیہ السلام دا منہ بدل نہیں دیتے بلکہ منہ تے نور پھینک دے سنی دا منہ ڈنگا نہیں آئے گا سنی دا منہ ڈنگا نہیں ہوئے گا گل یاد رکھ لو ایک مرض کر دیا نالے بھی گل ایکسیڈنٹ تو بعد چلے کیوں گئے بعض لوگ کہنے میں کیا بھائی اللہ پسند یہ کرتا ہے بھی تواڈے وانگو یہ نہیں بھی ساری زندگی ٹیڑیاں لتاں رکھ کے بندہ لے کے کی انہاں دیو وساکھی لے کے ٹرے پیا اللہ آندا میں اپنے بندے نو لنگیاں کر کے نہیں اپنے بندے نو میں دنیا تے لنگیاں کر کے میرا خیال سو ہے کوئی نہیں ہو کوئی نہیں ہے میرا خیال مک گئے ہاتھ کرے ہے وہ کوئی نہیں ہاتھ کون کھڑا کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسے اپنے سرکار دے عاشق نو وساکھی بنا کے نہیں توڑتا اللہ تعالیٰ انہوں سٹ مار کے نہ تو پھر زندہ رکھیا سٹ مار کے زندہ رکھیا پہ لو جی تمہوں مارنا نہیں تسی بس نہ سائیکل چلاندے پھرو تاکہ لوگ تمہوں ساری زندگی ویندے رہن عبرت حاصل کرن سنتے پہ جی جیڑا سرکار دا عاشق ہے نا انہوں سٹ لگ جائے تو رب انہوں دنیا نو ویکھن دیندا ہی نہیں ہاں دا لنگا کر کے بندے نو کھانا نہیں میرے یار دی عزت دا سوال یہ سٹاں وجن تے آنجے کر کے ٹوڑ دے آنجے کر کے ویکھے گلیاں ویکھو ایمان ایتھے حجاں دے دے آنجے کر کے ایمان نہ صحیح گل او جاگ دے کوئی نہیں ہو صحیح کیوں مولوی جی گل نا ایمان نہ اسی اللہ فن دعوی ساڈا اللہ دے فضل رسول پاک دی مہربانی نال غوث پاک دی عبد الولی دے کرم نال اساں جدوں مرنا ہے انشاءاللہ ساری دنیا ساڈا منہ ویکھے کیونکہ حضور دا خود ارشاد ہے کہ میرا غلام دنیا تے بدنام ہو کے نہیں جائے سننا بھائی جی انہوں سٹ بھی آندے وہ ایکسیڈنٹ جو ہے پھر بچیا کیوں نہیں ساڈا ہویا ایکسیڈنٹ تے بچ گیا میں کہا ہاں بچ گیا تو آڈا اس واسطے بچیا تاکہ دنیا تے جدو ٹرے نا تے بولو لنگر مار کے ٹرے کی کر کے ٹرے بولو لنگر لنگر کی کر کے بولو لنگر مار کے ٹرے ہیں سارے لوگ ویکھن جے کسے میرے پیارے نو ضرب لگے میں انہوں دنیا تے اس طرح پھیرنا نہیں چاہتا اللہ تعالی سابقت رحمتی اللہ ہمار سلک اللہ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں نے اپنے محبوباں دے دامنا میں چھپا لے دے سنتے بھائی تو آڈے وانگو نہیں کہ مار مار کسی دی اکھ ڈنگی کسی دا نک ڈنگا کسی دی لت ڈنگی کسی دا پیر ڈنگا کسی دا بوتھا ڈنگا کسی دی زبان بنے نکلی کوئی دوستو گوکے منہ والا کوئی دوستو یعنی پانڈے والا کوئی صاحب ہی نہیں ایسیاں شکلیں نے دور اللہ نے بنائیاں نے دوروں ویکھ لیے 7 دن بندہ روٹی نہیں کھا سکتا دور دے گستاخاں دے حال میں نہ تہاڈی ویلو تے سرکار دے عاشق ہونا یہ تہاڈے چہریاں تے نورانیت ہن ٹیپ بچھا کے لے جاؤ میں بیان کی کیتا ذرا سن لو بیان میں یہ کیتا ہے کہ ابو لہب سرکار دا گستاخ سی تے رب نے او دے واسطے
یعنی ثقیل لفظ استعمال فرمایا، سمجھا؟ ثقیل لفظ، اور فرمایا کہ تیری بیوی مر جائے تندی دا پھار. یہ اللہ نے کہا. اسی کسی نے کہتے بھائی مولوی جی تہاڈی جنان مر جائے، اسی نہیں کہہ رہے نا، سانو کی ضرورت. مولوی جی شالا رنڈے ہو، اسی بالکل کسی نے نہیں. اسی تے اللہ دی گل کرنے ہیں. کسی مولوی اللہ نے کہا کہ ابو لہب جی تہاڈے تسی رنڈے ہو. یہ بڑی سزا جے جہدے گھروں کوئی نہ مر جائے. ناراض نہ ہو جے رنڈے بندے، یہ بڑی سزا ہے. النکاح نصف الایمان، یہ بڑی وڈی سزا جے. سنتے بھائی، یعنی کافر رب زیادہ تر سزا تے مومن نوں جے سزا ملے تے پھر ازمائش ہوندی ہے. تاپ کافر نوں چڑھدا تے مومن، لیکن مومن نوں چڑھے ادو ازمائش ہوندی ہے، جدوں کافر نوں چڑھے ادو عذاب ہوندا ہے. اس واسطے جدوں کسی مومن دا ایسا ہوے نا تے اللہ تعالی دی ازمائش ایمان دی مضبوطی دا مظاہرہ گویا دیکھنا چاہندے نے. تو میں بس کرنا ایک میں مسئلہ بیان کیتا ہے. دوجا میں مسئلہ بیان کیتا ہے کہ جڑی بیوی دا قصور کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالی نے اس نوں کیوں وعید فرمائی ہے؟ اس واسطے کہ چونکہ بیوقوف تے بے حیا تے سرکار دا جڑا گویا گستاخ ہے او دی بیوی بھی اس قابل نہیں کو دی عزت کیتی جائے. لیکن میں کر دیاں، لیکن ویکھ لو فرعون دی بیوی سی نا، بولو او کی سی؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ انہوں کیوں بخشش ملی، انہوں کیوں؟ حالانکہ وہ کافر سی. لیکن گل یاد رکھو لو، لیکن اس نے ابو لہب والا کام نہیں کیتا. یہ بالکل صحیح گل ہے. ابو لہب نے خدائی دا دعویٰ نہیں کیتا، اس نے خدائی دا دعویٰ کیتا لیکن دی عورتوں نے شمولیت نہیں کیتی. سنتے بہنی، اس واسطے تو میں پر کہتا یہ مسئلہ بیان کیتا ہے. دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خود تعریف فرمائی اور صحابہ کرام نے حضور کی تعریف فرمائی ہے اور اولیاء اللہ نے حضور کی تعریف فرمائی ہے. اور اس تو بعد میں یہ مسئلہ کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر کے صحابی بنتا ہے. تے صحابی دا بہت درجہ ہے. پتہ لگا اللہ نو ویکھنا شرط نہیں، نبی پاک دی زیارت شرط ہے. صحابی معلوم ہوگا کہ حضور دی دید اصحابی بنا دی، حضور دی دید اصحابی بنا دی. یہ مسئلہ کیتا ہے. پنجواں مسئلہ میں یہ کیتا ہے کہ مسلمان دا حق نہیں کہ کافر نو اپنا صدر بنائے. میرا گل سمجھ گیا ہو؟ اگر مسلمان ہوئے تو دا حق نہیں کہ کافر نو اپنا صدر بنائے. اندرا گاندھی سڈے ملک دی دشمن، سڈے مسلک دی دشمن، سڈے مذہب دی دشمن، انہاں دا حق نہیں سی کہ انہوں اپنا صدر بنا دے. اس واسطے سانو پئی شرم آتی ہے. یہ میں تان نہیں دیتی اگوں واسطے جے تواڈے جان دا پروگرام بنے تے پھر اندرا گاندھی صدر نہ بنایا جے. پھر میرا مطلب ہے کوئی ہور لب لے جے، چلو بندہ تے بنا لیا جے بھاویں کافر ہی ہوے. گل نہیں سمجھے؟ ہن پھر ہور گل کر دیتی ہے. یہ مسئلے میں کیتے نے. ایک میں تہاڈے نال گل کیتی ہے کہ اپنے مسلک تے مضبوط تے پکے رہو. ایک میں قرارداد پاس کرنی ہے. ڈی سی صاحب نے، ایس پی صاحب نے کیا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ اس گجرانوالے وچ سارے ضلع بغیر خطبہ جمعہ شریف تے اذان تو کوئی لاؤڈ اسپیکر نہ استعمال کرے. اخبار جایا کسی فرقے کے خلاف کیا ہے، اتنے سختی کے عمل کرانا چاہیے. یہ گل سمجھ دو پہ. اس واسطے نہایت ضروری ہے. ایک میں تو عرض کرنا اپنے علماء کرام جدوں تھی تقریراں کرو اپنی ٹیپ میں ضرور رکھو. اینا طریقہ ایک استعمال کر لیا ہے کہ بلیک دے وچ جانا تے افسراں نوں ٹیپاں سنانیاں. سنتے پہ جی؟ اس واسطے پاویں پرانیاں ہون، یہ تقریراں جڑیاں تواڈے علماء کردے نے انہاں دا اپنے کول رکھیا کرو. حسب ضرورت جس وقت تو ٹیپ کسی مخالف سنان تے کم از کم مد مقابل تے ٹیپ سنائی جائے. سنتے پہ؟ اور علماء کرام جڑے نے قانون دی پاسداری کرن. اور یقیناً یعنی میرا مطلب ہے کہ باہر دے علماء جڑے آ رہے ہیں انہوں نے کب دیکھو ساڈے ابو بکر صاحب آئے نے کہ نہیں؟ انہوں کو ایسی گل کی بولو نا. ساڈے کل نیازی صاحب آن گے، اسی تے جواباً کوئی کاروائی کریے تے کریے. جیسا دیکھو نا ہوں اس مولوی صاحب نے باہروں آیا نے سرکوت دیوں تے فلانے تو فلانے تو. کیا یہ سی آئی ڈی نہیں تقریراں لکھ دی ویندی نہیں؟ کتے بلے سور سانو کہندے نے. اینی نہیں توہین ساڈی کردے نے ساڈے مسلک دی. تے میں کہنا بڑے افسوس کی گل ہے اسی کدی جوابی لفظ استعمال کرنے ہاں، لیکن یاد رکھو اج تے جواب بھی ایسا کوئی نہیں دیتا. سنتے پہ جی؟ ورنہ میرا خیال تساں گجرات دے لوکاں میرے جواب سنے جے؟ سنے جے؟ کتھے والا بڑے بڑے جوابات دیتے ہیں بڑے بڑے. ہوں تو اپنے گٹ گٹ کے تقریر کری دی. سنتے پہ جی؟ اس واسطے میں عرض کرنا وا اسی مطالبہ کرنے ہاں کہ گجرانوالے دے وچ یہ شرانگیز تقریراں جہاں ہو رہی نے غلط نے اور حقیقت نے ضیاء الحق دے مشن دے ملک پاکستان دے مشن دے لوگ خلاف نے. اے میری گل ضرور لکھ لو.
دیوبندی وہابی یہ بے شک ٹیپ پڑھو دیوبندی وہابی دے وڈے اکابر جڑے سن بغیر شبیر احمد عثمانی تو سب ملک پاکستان دے مخالف سن بے شک پکی گل خالص اقرار کیتا ہے عطاء اللہ شاہ بخاری پہلے مخالف بلکہ عطاء اللہ شاہ بخاری بھی مخالف سن ہن بھی اے ملک پاکستان دے وچ مخالف نے سنتے پہ جی اے ملک پاکستان ایسی گلاں کر کے فساد کرنا چاہتے ہیں سنیاں نے ملک پاکستان بنایا اس واسطے جنہ ملک بنایا انہوں دے خلاف یہ سازشاں کرتے ہیں انہیں لڑائی شروع ہوئے تاکہ ملک چ بدامنی پیدا ہوئے اس واسطے ڈی سی صاحب نو ایس پی صاحب نو انہاں دی سابقہ زندگی تے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کیڑی پارٹی فرقہ فرقہ کر کے نہیں کیس بنانے چاہیے یہ ویکھنا چاہیے کہ 33 سال بعد بھی جا کے ہندوؤں نہیں ملتے جدو انہوں کھولنا ہے نا تو کرنا ہے ادو انہیں ہندوؤں نہیں ملنا اس واسطے انہوں تو خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمہیں مل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ بیان کردہ افسوس کہ بڑی دیر تک بڑا یہ رات گزری ہے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ دل فروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں فتح
استحباب نبوت بیعت درود ختم دورے